بسم اللہ الرحمن الرحیم 22واں پارہ۔ آج 22ویں روزے کی مناسبت سے آج ہم 22ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہے، سورہ سبا مکمل ہے، سورہ فاطر مکمل ہے اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ احزاب شروع ہوتی ہے 4 باتوں سے۔ اللہ میاں نے 4 باتیں اس میں امپورٹنٹ بتائی ہیں، جیسے کہ ازواج مطہرات کے لیے 7 احکام دیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نزاکت سے بات نہ کریں۔ نمبر 2 بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ نمبر 3 زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ نمبر 4 نماز کی پابندی کریں۔ نمبر 5 زکوٰۃ دیا کریں۔ نمبر 6 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور نمبر 7 قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ سورہ احزاب میں مسلمانوں کی 10 صفات بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو نبی کریم کے ساتھ معاملات اور میل جول کے آداب سکھائے گئے کہ جب وہ بلائیں جب ہی ان کے گھر جاؤ اور جا کر بیٹھ نہ جاؤ، جب کھانا کھا چکو واپس چلے جایا کرو۔ یہ بہت بڑا ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی آپس میں جب ایک دوسرے کے گھر جائیں تو یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے اور اس پر گواہ ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ درود پڑھنا حدیث کے مطابق فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے درود کی کثرت کرنی چاہیے۔ پھر پردے کا حکم ہے کہ مومن عورتوں کو چاہیے کہ چادر اوڑھ کر باہر نکلیں، یعنی گھر کے لباس اور زینت میں گھر سے نکلنا منع ہے۔ ایسا کوئی لباس اوپر سے پہن کر نکلیں جو زینت کو چھپا دے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر نکاح رسول ہے۔ جب حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی تو اللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دی تو آپ ان سے شادی کریں۔ فرمایا جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ واحد خاتون تھی جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اجازت زینب کے گھر تشریف لے گئے۔ اس حکم کے ذریعے سے اس رواج کا خاتمہ مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے، جس میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے اور اہل سبا کے غرور و تکبر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ سبا۔ اللہ کی تعریف سے اس سورت کی ابتدا ہوئی، پھر اللہ کے علم کامل کا ذکر ہوا۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، تانبے کا چشمہ بہا دیا گیا تھا۔ پھر اہل سبا کا ذکر ہے، ان پر ان کی ناشکری اور کفران نعمت کے سبب عذاب نازل ہوا تھا۔ فرمایا ناشکروں کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے، لہٰذا ظاہری باطنی سب نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ غم اور غصے کے وقت بگڑ کر نکلے ہوئے الفاظ بھی ناشکری کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں ان کو قیامت کے روز کی حسرت سے ڈرایا گیا۔ جب وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے، ان کے گردنوں میں طوق ڈالے جائیں گے۔ ہر قوم کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں کے الزام میں نبی کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا دنیاوی مال و متاع کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ کافروں کے اقوال کا ذکر کر کے ان کی مذمت کی گئی۔ قیامت کے روز ان کا ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن ان کے عذاب اور حسرت کے ذکر پر اس سورت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ سورہ فاطر میں 2 باتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 توحید کے دلائل دیے گئے ہیں
اور نمبر 2 مسلمانوں کے 3 گروہ بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 وہ مسلمان کا وہ گروہ ہے جن لوگوں کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 گروپ وہ ہے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اور تیسرا گروپ وہ ہے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ توحید کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ذکر کی گئیں، جیسے بارش، تخلیق انسان، دن رات، سمندر کے پانی کا میٹھا اور کھاری ہونا، اور اس سے زیور اور رزق کا ملنا، اس میں کشتیوں کا چلنا، سورج اور چاند کا چلنا، پہاڑوں کے مختلف رنگ، طرح طرح کے جانور، انسانوں کے مختلف رنگ اور رنگا رنگ پھل، سب اللہ کی قدرت ہے، اسی کی بادشاہی اور اختیار ہے۔ غیر اللہ کے پاس کھجور کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا عزت تمام تر اللہ کے لیے ہے، اللہ جس کو عزت دے اسے ہی ملتی ہے۔ پاکیزہ کلمات کو صالح عمل اوپر لے جاتے ہیں، گویا ذکر بھی اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نیک عمل بھی شامل ہو۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ قرآن کے وارث 3 طرح کے ہیں۔ پہلے وہ جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، یعنی قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، پھر درمیانی چال والے، یعنی کچھ عمل کرتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر نیکی میں سبقت کرنے والے جو اللہ کی راہ میں دوڑتے ہیں اور اچھے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، انہی کے لیے سب سے بڑا فضل ہے۔ وہ جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنیں گے اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ یہاں کوئی مشقت ہوگی انہیں، نہ تھکاوٹ ہوگی۔ پھر کافروں کا ذکر ہے اور یا گناہگار لوگوں کا کہ وہ جہنم میں نہ مریں گے نہ ہی عذاب ہلکا ہوگا، ہر ناشکرے کی یہی سزا ہوگی۔ وہ چیخیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی درخواست رد کر دیں گے کہ اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، عمل کی مدت ختم ہو گئی۔ فرمایا اللہ نے انسان کو زمین میں جانشین بنایا، کفر کرنے والے کا وبال اسی پر ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ اگر لوگوں کی بدعمالیوں پر فوراً گرفت کرتا تو زمین پر کوئی متنفس بھی باقی نہ رہتا، مگر وہ اپنے بندوں کو مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ پارے کے آخر میں سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے جس میں کہ رسالت کے بارے میں بات کی گئی ہے اور قریش کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن کے ذکر سے سورت کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کی آمد کا مقصد غفلت دور کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اعمال وہی لکھتا ہے اور ان اعمال کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں، یعنی نیکی کی طرف جانے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان اعمال کے جو آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ پھر ایک بستی کا ذکر کیا گیا جس میں 3 رسول آئے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ یہ قصہ اگلے پارے میں ختم ہوتا ہے۔ اس بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو خدا کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے دیکھو، خالص عبادت خدا ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر اور شرک سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔